یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، 23 پروگرام ہم کر چکے ہیں، آئی ایم ایف کے 23واں پروگرام ہے، ہم نے معیشت کو یہاں تک پہنچایا کیسے؟ پہلے تو یہ بتا دیں ذرا کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے؟ بہت ہی کم وقت میں یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن مختصراً ہمارے ملک کے جو حکمراں طبقے ہیں، جو ایلیٹس تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو ایلیٹس ہیں، جو حکمراں طبقے ہیں، وہ خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ کوتاہ نظر ہیں، بلکہ بہت زیادہ خود غرض بھی ہے اور کچھ زیادہ ہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ ابھی بھی جو میری بجٹ آیا ہے اس میں بھی اس بات کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے خود قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ ابھی بھی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سادہ طرز زندگی اپنائیں۔ بھئی عوام تو پہلے ہی مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ حکمراں طبقے یہ بتائیں کہ وہ کیا کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا اس میری بجٹ میں، اور یہی جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے۔ سر، ایک آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب نے دکانداروں جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ کو ٹویٹ یاد ہوگا، پھر ان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے۔ میں ابھی ارشاد بھٹی صاحب کو بریک میں بتا رہا تھا کہ جب ہماری، کیونکہ میں ٹیکس پیئر ہوں، کسی جگہ جب ایف بی آئی بلاتی ہے، میں نے ان سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا سر ہم کیا کریں، ہم تو انہی لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ہم اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ کب تک آخر لوگ اس طرح ٹیکس سے بچتے رہیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے؟ ایک بڑا طبقہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتا، کب تک اس طرح ملک چلائیں گے؟ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور ابھی بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو بھی جائے اور کچھ 2-4 بلین آپ کو دوسرے ممالک سے مل بھی جائیں جو آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بغیر آپ کو نہیں ملیں گے، اس کے باوجود بھی کام نہیں چلے گا۔ تو ابھی جو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ پوری قوم کو تیار کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن وہ ابھی بھی جو ہے وہ دلاسے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سابقہ حکومت کا ہے، اور یہ ہر حکومت کہتی ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے سابقہ حکومت کا یہ ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری حکومتیں جو ہیں ناکام رہی ہیں ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں، اور اب سر لیکن کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ووٹ بینک کو ضائع نہیں کرنا چاہتا؟ آپ جو کہنے کے ناکام ہیں، وہ اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح جگاڑ لگا کے کام نکال لیں، لیکن اگر جن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا ہے ان کے پیچھے گئے تو ووٹ بینک یعنی دکاندار ہیں، ٹریڈرز ہیں آپ کے، جو بڑا طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایگریکلچر فار ایگزامپل، ادھر اگر گئے تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا کہ ٹیکس کس طرح کریں۔ نہیں، اصل میں یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، اگر ملک ترقی کرتا ہے، ملک گرو کرتا ہے، تو پھر سب کو فائدہ ہوگا، اور زیادہ فائدہ ہمیشہ ان کو ہوتا ہے جو زیادہ مالدار ہیں۔ تو یہ بھی جو یہ لوگ جو ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دنیا کی تقریباً 40ویں بڑی معیشت ہے۔ اس سلسلے میں پھر اسحاق ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے کچھ جو ہے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور آپ ورلڈ بینک کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں، 2017 میں اور 2021 میں جو پاکستان کی رینکنگ ہے معیشت کے حوالے سے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں، ہم اس بات پہ کیوں نہیں توجہ دیتے کہ ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اور اس میں سب کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ سوچ جو ہے کہ اگر ہم نے شارٹ ٹرم میں کچھ نقصان ہوا تو جی بس جو ہے کچھ کام نہیں بنے گا، اصل میں اسی سوچ نے جو ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ شارٹ ٹرمزم ہے، اسی نے جو ہے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس رویے کو بدلنا پڑے گا۔ آپ بھارت میں دیکھ لیجئے کہ جب ان کی ترقی ہوئی ہے، یقیناً اس میں بہت زیادہ معاشی ناہمواری ہے، لیکن جو ان کے ایک زمانے کے بلینئر تھے وہ ملٹی بلینئر بن گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ترقی سے جو ہے یہ کوئی زیرو سم گیم ہے، لیکن یہ بات جو ہے ہمارے لوگوں کو، جو لوگوں سے مراد میری عام لوگ نہیں ہیں، یہ جو حکمراں طبقے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ درست طریقے سے کام کریں گے، اور آج آپ دیکھ لیجئے ان کو بھی تو نقصان ہوا ہے، روپے کی قدر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اگر ذرا سوچتے، سر وہ سوچا تھا نا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے بتائیں گے، میں 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، نہیں آتے تو نہ آئے۔ یہ بھی ایک سوچ تھی نا جو لے کر ڈار صاحب آئے تھے، کیونکہ مفتاح کو نکلوانا تھا، ڈار صاحب نے آنا تھا، ڈار صاحب نے ایک ہلک، ایک سپرمین فائنانس منسٹر کا اپنا ایک امیج دیا ہوا تھا کہ جی میں جا کے ٹھیک کر دوں گا، مفتاح کو کیا پتا ان چیزوں کا۔ یہ ایگوز کے مسائل ہیں ہمارے، جو پولیٹیکل ایگوز کے،
उसने भी एक बड़ा मसला किया। एक जुमला अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, डार साहब खुद ब खुद तो नहीं आ गए थे ना, उनको लाने वाले तो उनके लीडर थे। उनके लीडर ये सोचते थे कि जी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन अब जो है पॉलिटिकल कैपिटल का हाल है वो तो उससे बदतर है। तो इस बात से क्या आपको मिलता है इशारा? ये बात कि उनका जो असेसमेंट था वो गलत था। सर ये बताइए कि पिछले आईएमएफ प्रोग्राम्स में एक चीज जो देखिए, हमें लोगों को बताना भी चाहिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा तो ये कंडीशंस आएंगी इसका, क्योंकि हमने गलत फैसले करते आए हैं माजी में, जिसकी वजह से मईशत उधर ले आए जहां आईएमएफ मजबूरी बन गई। और आईएमएफ जब आती है, अब तो दोस्त ममालिक भी आईएमएफ को कहते हैं कि पहले, और हमें भी कहते हैं कि पहले आईएमएफ के पास जाए, ये कब तक हम उधार दे के आपको चलाते रहेंगे। लेकिन उसमें जो बड़ा मसला क्या, ये बात ठीक है कि पहले आईएमएफ का प्रोग्राम ये था कि वो पहले पैसे दे देते थे, फिर कुछ कंडीशंस होती थी और हमें कहते थे कि आप इनके ऊपर अमल दरामद कर लें, और हम नहीं करते थे उनके ऊपर अमल दरामद। अब आईएमएफ ने अपना तरीका बदला है कि फ्रंट लोड कर दिया प्रोग्राम कि ये सब करके आ जाएं, हमसे पैसे ले लें। इज दैट फेयर? ये करेक्ट? इज दैट हाउ आईएमएफ वर्क्स दीस डेज? पाकिस्तान के केस में जी बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। आईएमएफ को एतबार नहीं रहा है पाकिस्तान की हुकूमतों पे। वो कहते हैं कि आप लोग वादे कर लेते हैं फिर जाते हैं, और ये एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा हो चुका है। तो अब ये कहते हैं कि अच्छा ये आप कह रहे हैं कि आप एक्शंस ये आप करना चाह रहे हैं, तो आप जरा पहले करके बताइए फिर हम बात करते हैं। तो यकीनन हमारी पोजीशन इस लिहाज से बहुत खराब हो गई है। एक छोटी सी बात है, हमारे यहां अभी तक जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उस पर कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। और इस मुल्क में तकरीबन जो 80% दौलत जो है वो इस रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या लैंड में है। तो आप सोच लीजिए कि हम जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, हम उसी को टैक्स करने पे तैयार नहीं है। या ये कह लीजिए कि जो उसके बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी बैरन्स हैं या जो उससे फायदा उठाते हैं, अगर वही टैक्स देने को तैयार नहीं है, जो मुल्क की दौलत का तकरीबन 80% हिस्सा है, तो फिर कैसे बात बनेगी?